السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ اسماء الحسنہ کا ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے مبارک نام الملک ان کے بارے میں جانیں گے۔ الملک کا معنی حقیقی بادشاہ ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اصل بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا مالک، عزت والے عرش کا رب ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہ جس کے حکم پر تمام کائنات چلتی ہے، جو بلا روک ٹوک ہر چیز پر اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے اور اس میں کوئی روکنے والا نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سب تعریف اسی کے لیے ہے، سب امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور اسی کی بادشاہت عام بادشاہت نہیں ہے۔ وہ عرش پر بلند ہے، اس کا عرش ساتوں آسمانوں ساتوں زمینیں اللہ کی اس کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے وسیع صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی۔ تو اللہ کی عرش کے سامنے وہ کرسی ایک رنگ، ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ تو سوچیں کہ وہ عرش کتنا بلند ہے جو خود اس پر مستوی ہے، خود کتنا بڑا، کتنا عظیم ہے، اور وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک، ہمارا حقیقی بادشاہ ہے۔ اور اس کائنات کے سارے کام جو کچھ بھی چل رہا ہے سب اسی کے حکم سے ہیں، اسی اکیلے کے فیصلے سے نافذ العمل ہوتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے، ہر چیز کے پوشیدہ اور ظاہر سے آگاہ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے جو چاہتا ہے روک لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، یعنی اسے موت دے دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب، حقیقی بادشاہ۔ سورۃ الحشر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الملک وہ حقیقی بادشاہ ہے، القدوس پاکیزہ نہایت پاک، السلام سراسر سلامتی، المومن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز زبردست غالب، الجبار سب پر غالب، المتکبر سب سے بڑا بن کر رہنے والا۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اما یشرکون، ان سب چیزوں سے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اور ان میں سے خوبصورت نام الملک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یوں آغاز فرماتے، اللہم انت الملک لا الہ الا انت۔ اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کی بادشاہت کا اعتراف کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا ان الملک میں بادشاہ ہوں، ان الملک میں ہوں اصل بادشاہ، این الملوک العرش کہاں ہے زمین کے بادشاہ۔ تو اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ آج حکومت، بادشاہت، اختیار، اقتدار صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ان الملک میں ہوں بادشاہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اسے قبول کر لوں۔ تو بادشاہ حقیقی جو عرش عظیم کا مالک ہے وہ ہمیں پکارتا ہے، وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگے اور وہ ان سب کو عطا کرے جو وہ چاہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں۔ اور یہ اعلان مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، اور ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا مالک ہمیں پکار رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بخش دوں، آؤ جو تمہیں چاہیے میں دے دوں، اور ہم مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف الملک کے طور پر کرواتے ہیں کہ بندو یاد رکھو میں ہی تمہارا حقیقی بادشاہ ہوں، اور حقیقی بادشاہ ہی بادشاہ مطلق ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی ہے اس کے پاس، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے۔
سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارکاللذی بیدہل ملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، بادشاہت ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور سورہ فرقان میں فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور وہ ایسا بادشاہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ ہی کسی شے میں کوئی اس کا شریک ہے، یعنی مکمل اختیار رکھنے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو دنیا کے بادشاہ یا صاحب اقتدار دوسروں کے مشوروں سے چلتے ہیں، ان کی حکومت کو چلانے کے لیے فوج و خزانے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، اسے کسی کی بھی مدد اور خزانوں کی ضرورت نہیں، تمام کے تمام خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ دنیا میں جب کسی کو بادشاہت ملتی ہے تو محدود وقت کے لیے ملتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ سے بادشاہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کے بادشاہوں کی آنکھوں سے بہت سی چیزیں اوجھل ہوتی ہیں اور ان کے بہت سے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہوتے، اور بعض اوقات وہ فیصلے کر لیتے ہیں لیکن وہ نافذ ہی نہیں ہوتے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور نافذ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حکم دے اور عمل نہ ہو۔ تو جسے اقتدار ملا اس سے پوچھا جائے گا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اصل بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے کہ بتاؤ بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، اسی کی بادشاہت ہے ہر چیز پر اور چھایا ہوا ہے، ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے اور پھر وہ تم سے حساب لے گا۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ خالی نہیں ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے رات دن کی بخشش کم نہیں کرتی، وہ دن کو بھی دیتا ہے رات کو بھی دیتا ہے، اور یہ دنیا اس کے خزانوں میں اور یہ دینا اس کے خزانوں میں کمی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جب سے پیدا کیا اس نے کتنا کچھ خرچ کیا؟ وہ دیتا ہی چلا جا رہا ہے، جبکہ دنیا کے بادشاہوں اقتدار والوں کے پاس دینے سے خزانہ کم بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات ختم بھی ہو جاتا ہے، اور ان خزانوں کو بھرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ خرچ کرتا ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس نے کسی سے مانگنا نہیں ہے، کسی سے قرض نہیں لینا، کیونکہ وہ مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ اس کا عرش پانی پر ہے، اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور بلند کرتا رہتا ہے، جس چیز میں جیسے چاہے تصرف کرتا ہے، اس سے کوئی روکنے والا نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا۔ اور زمین ساری کی ساری اسی کے قبضے میں ہے اور اسی کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، یعنی ہر چیز ہر طرح سے اس کے قبضے میں ہے۔ پھر بھی اگر ہم اس کے آگے اس طرح نہیں جھکتے، پوری طرح سے اس کے طریقوں پر نہیں چلتے، اس کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے، اور اس کے برعکس جن کے پاس محدود اختیارات ہیں ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ان کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، تو یہ ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور حقیقی بادشاہ مالک الملک کو بھول جاتے ہیں۔ علماء یہود میں سے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ اے محمد، تورات میں ہم پاتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھائے ہوئے، زمین کو ایک اور انگلی پر، اور درختوں کو ایک اور انگلی پر، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر، اور پھر وہ فرمائے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر تصدیق کے طور پر مسکرا دیے، اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی وما قدر اللہ حق قدرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب اولین اور آخرین، یعنی کہ سارے کے سارے انسان، بلکہ جن بھی، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، تم سب اس آدمی کے دل کی طرف ہو جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، تب بھی تم میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے سجدے میں پڑے رہو تو میری حکومت، میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اے بندو، تم سب اولین اور آخرین، جن اور انس، ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ بدکار ہے، تو پھر بھی میری سلطنت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کر سکو گے۔ تو جب ہم اس کی بادشاہی میں کوئی کمی یا اضافہ نہیں کر سکتے
تو پھر یہ سب کچھ اصل میں کس کے لیے ہے؟ یہ سب کچھ اصل میں ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت دراصل ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو کچھ نہیں ملتا، اس لیے زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن یہ ذکر، یہ تسبیح خود ہمارے دلوں کے لیے تسکین کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بندہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرے تو اس سے ڈرتے ہوئے، اس سے امید رکھتے ہوئے کرے، اس سوچ سے نہیں کہ میں اپنی عبادت سے اسے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے جن و انس، تم سب ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور سب مجھ سے مانگو، تو میں تم سب کو وہ سب کچھ دوں گا جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو۔ اس سے میری بادشاہت، میری حکومت میں کوئی کمی نہ ہوگی، اتنی بھی نہیں کہ سمندر میں ایک سوئی ڈبو کر نکال لی جائے تو جو پانی اس کے ساتھ لگا ہو، یعنی اتنی قلیل مقدار میں بھی کمی نہ ہوگی۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بادشاہت اور اس کے خزانے کیسے ہیں، اس کی حکومت اور اس کا اقتدار کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں اہل جہنم میں سب سے آخر میں کون نکلے گا۔ وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو اپنے گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا جنت میں داخل ہوگا، اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ وہ واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اور کہے گا یا رب، جنت تو بھر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ وہ پھر جائے گا اور وہ دیکھے گا جنت بہت آباد ہے۔ وہ واپس آئے گا، پھر کہے گا جنت تو بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں تمہیں دنیا کی مانند اور اس سے 10 گنا زیادہ دنیایں دیتا ہوں۔ اس دنیا میں اتنا کچھ ہے کہ وہ انسانوں سے ایکسپلور نہیں ہو سکا، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے فرمائے گا جو جہنم سے نکل کر آ رہا ہوگا، اسے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دنیا اور اس دنیا جیسی 10 دنیایں دیتا ہوں۔ خود سوچئے، جن کو جنت الفردوس عطا ہوئی، جنہیں جنت کے بلند درجات حاصل ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا فرمایا، کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اصل اور حقیقی بادشاہ، جس کے دینے پر اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو وہ شخص اس پر بہت حیران ہو جائے گا اور کہے گا یا رب، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ یعنی اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ اسے اتنا کچھ مل سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کر رہے تھے تو آپ ہنسنے لگے اور آپ کے سامنے کے دندان مبارک نظر آنے لگے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ جنت میں سب سے کم درجے والے کا یہ حال ہے۔ اور آج انسان دنیا کی حقیر چیزوں کے پیچھے اپنا دین، اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اصل اختیار اور غلبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، جو چاہے وہ کرے۔ تو دنیا میں جب اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو شیطان اس کے دل میں غرور اور تکبر ڈالنے لگتا ہے، اور اگر اقتدار اور اختیار مل جائے تو یہ چیز بڑھنے لگتی ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے اور عزت میری ازار ہے، بس جو کوئی مجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے گا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو دنیا میں انسانوں کو جو چھوٹی بڑی نعمتیں ملی ہیں وہ سب اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ سب عارضی ہے، جلد ہمارے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے، اور یہ سب ہمارا امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت ایسی بادشاہت ہے جس میں حکم لینے یا روکنے یا کرنے کا مکمل اختیار اسی کے پاس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی حکم دیتا بھی ہے تو بعض اوقات اس کے آرڈیننس کی کیا ویلیو ہوتی ہے، بعض اوقات پوری قوتیں صرف کرنے کے بعد بھی ایک قانون نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کا، دنیا کے اقتدار والوں کا حال ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ارادہ کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے، اور اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اسی لیے نماز کے بعد ہمیں یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو اے اللہ، جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو اس ساری کائنات، سورج، چاند، ستارے، سب کے سب کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ کس کے حکم سے ہی چل رہا ہے؟ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی ساری بادشاہی ہے۔ جتنا کچھ تم دیکھ رہے ہو، سورج، چاند، ستارے، گلیکسی، ان کا چلنا، چلتے رہنا، اور اس نظام میں کسی قسم کا خلل نہ آنا، یہ سب صرف اسی مالک الملک کے کنٹرول میں ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہم تو اپنا ٹریفک کا نظام ہی کنٹرول نہیں کر پاتے، کسی ایک کے غلط قدم سے سارے کا سارا ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے، جیم لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نظام میں ایسا کچھ نہیں ہے، اختیار دینا اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے
بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نعمتیں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو اسی کی حکومت ہے زمین اور آسمان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام بنی آدم کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، درمیان میں ایک دل کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا، صرف قلوبنا علی اطاعتک، اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ اور اس دعا کو کثرت کے ساتھ مانگا کریں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس لیے اس سے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگیں۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ وہ حقیقی بادشاہ ہے تو ہم اس کے آگے عاجزی کرنے والے ہوں، اسی سے ڈرنے والے ہوں، اسی سے مانگنے والے ہوں اور اسی کے سامنے اپنی حاجات رکھنے والے ہوں۔ تو دیکھیں نا، بڑے بڑے پیغمبروں نے بھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی، انہوں نے اپنی حاجتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کو اتنی بڑی بادشاہت دی، وہ بھی اپنے رب سے عاجزی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھا دیا۔ اے آسمان اور زمین کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں میں شامل فرما۔ تو ان دعاؤں کو، جو انبیاء کی دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں، ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیے۔ تو دنیا کی پہچات پر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فوقیت دی، اس کی رضا کو مقدم جانا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے لیے ہر چیز کو مسخر کر رکھا تھا، جنات پرندے ان کے تابع تھے، ہر طرح کی فوجیں تھیں ان کے پاس، اور وہ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، اور دوسری طرف جو ان کے دل میں تھا وہ بھی انہوں نے مانگا۔ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، لیکن اس نے بھی اپنے اختیار سے تجاوز نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب اس کے نام کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو اسے پسند فرماتا ہے۔ حضرت علی نے نماز کے شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتائی کہ اس میں کس طرح اللہ کے حضور آپ عجز اور انکساری کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اللہم انت الملک لا الہ الا انت، انت ربی وانا عبدک وظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کہ اے اللہ، تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو بخش دے مجھے میرے سارے گناہ، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور پھر قیام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، کہ پاک ہے وہ ذات جو غلبہ اور قوت، بادشاہت، بڑائی اور عظمت والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن جب اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تو کس طرح اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو جو شخص جتنی اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان رکھتا ہے، اتنے ہی خوبصورت الفاظ میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور اللہ کے پسندیدہ کلمات کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہ کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور صبح شام کی دعاؤں میں بھی آپ اسی طرح سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ صفا اور مروہ کے طواف میں بھی جو دعا سکھائی گی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ملک ہونے کا اعتراف ہے۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کو حقیقی بادشاہ سمجھیں، اس کے آگے عاجزی کریں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس کی اس بادشاہت میں کسی کو شریک نہ سمجھیں اور شرک کو گناہ عظیم سمجھیں۔ اللہ کے سوا کسی کو اختیار والا نہ سمجھیں، اس سے شدید محبت کرنے والے ہوں، اس سے ملاقات کا شوق بھی ہمارے اندر ہو۔ جس طرح ہم دنیا میں کسی بڑے انسان کے بارے میں سنتے ہیں تو اس سے ملنے کا شوق، اس کے قریب ہونے کا شوق ہمیں ہوتا ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اس کے قرب اور اس کی ملاقات کا کوئی شوق رکھتے ہیں؟ نہیں، ایسا کوئی شوق ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ کے مقربین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کا مالک الملک سمجھتے ہیں، اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ تو اگر ہم واقعی اس کی عظمت کو پہچانیں تو اس کی ملاقات کا شوق بھی ہمارے دل میں ہوگا، اور اس کا قرب بھی ہم چاہیں گے،
اور اس کا قرب نماز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس نے ہمیں خود بتایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، کیونکہ وہ عظیم بادشاہ ہے، ہم اس کو خوش کر دیں گے تو وہ ہمیں خوش کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے آگے آگے فوراً اللہ کی طرف بڑھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ کس چیز نے تجھے سب سے پہلے، کیا چیز تھی جو تجھے سب سے پہلے میرے پاس لے آئی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی ملاقات کا شوق دے، اپنی عظمت کا احساس دے، ہم اس کی بڑائی کو پہچانیں، اس کی عظمت کو پہچانیں، اس کی کبریائی کو پہچانیں، اس کے مالک الملک ہونے کو پہچانیں، اس کے اقتدار، اس کے اختیار کو مانیں اور سمجھیں، اور پھر اس سے ملاقات کا شوق بھی رکھیں، اور ہم اس سے مالک الملک سمجھیں، مانیں، اور پھر جو بھی ہماری حاجات ہیں وہ ہم اس پیارے رب سے مانگیں، اور یہ اس یقین کے ساتھ اس سے مانگیں کہ اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کرنے کے طریقے بتائے، ہمیں ان کے اوپر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔